الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعدہ درود ہو، سلام ہو، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، عموماً تمام انبیاء علیہ السلام پر. اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت جو کہ بڑی ہی مشہور ہے اور اکثر اس آیت کو خطبہ جمعہ کا موضوع اور مضمون بنا کر پیش کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں شکر، اس کی اہمیت اور اس کے کیا ثمرات ہیں، مختصر سے وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی جتنی کام کی باتیں میں بیان کروں سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے عمل پیرا کرے، ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو آمین یا رب العالمین. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے اعلان کیا. کس بات کا اعلان کیا؟ لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو نعمتیں تم کو ملی ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرے گا، بڑھا چڑھا کر دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان کیا ہے؟ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب سخت ہے، پکڑ سخت ہے. کیا مطلب ہے؟ بصورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پیش کی ہے، ناشکری کے عالم میں اپنے عذاب کا اعلان کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے وہ جو انعامات، جو نعمتیں ملی ہیں وہ چھن جائیں. شکر کیا ہے دوستو؟ علماء نے شکر کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ شکر وہ جذبہ ہے
وہ ولولہ ہے کہ کسی انسان کا کسی انسان کے ساتھ، دھیان سے سنیں، کسی انسان کا کسی انسان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا، یا اس کے اوپر احسان کرنا، یا اس کی کوئی تکلیف کو دور کرنا۔ اب اس کے ساتھ احسان کرنے کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں، یا تکلیف دور کرنے کے نتیجے میں، یا کوئی بھلائی اس کے ساتھ کرنے کے نتیجے میں، سامنے والے جس کے اوپر احسان کیا جاتا ہے اس کے اندر پیدا ہونے والا ولولہ جذبہ، یہی تو کیا ہے؟ شکر ہے۔ اور وہ انسان جس کے اوپر احسان کیا جاتا ہے، یہ شکر بصمیم قلب، دل کی گہرائیوں سے کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان شکر ادا نہ کرے تو کیا ہے بتاتا ہوں۔ دراصل میں نے کہا نا، شکر ایک جذبہ ہوتا ہے، اور یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کا فطرت صحیحہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ صحیح فطرت کی علامت ہے کہ کوئی انسان کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو بدلے میں وہ سامنے والے کا احسان مان کر اس کا مشکور ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ شکر گزار ہوتا ہے۔ اگر شکر ادا نہیں کرتا تو سمجھ لیجئے اس کی جو فطرت ہے وہ مسخ ہو چکی ہے۔ اور سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ذات ہے جس کا میں اور آپ شکر ادا کریں، وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ ہمہ وقت مجھ پر آپ پر اللہ کی نعمتوں کا، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ کم علم ہے وہ انسان جو کیا سمجھتے ہیں کھانا ملا ہے، پانی ملا ہے، روٹی ملی ہے، گھر ملا ہے تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کھانا، پانی، روٹی، مکان اسی حد تک اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں۔ اللہ کی نعمتیں دائمی ہیں، ان گنت ہیں۔ کتنی دی ہے کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا ہے نا، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا کر رکھی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان ناشکرہ زیادہ ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے بندوں میں شکر کرنے والوں کی تعداد کیا ہے؟ بہت کم ہے۔ اس لیے کیا کہا اس آیت کے اندر آگے بڑھتے ہوئے؟ ان الانسان لظلوم کفار، بڑا ظالم ہے انسان۔ اور یہ ظلم اللہ کی عبادت کا حق نہ ادا کرنا ہے۔ اور کفار کیوں کہا؟ ناشکرہ ہے۔ اتنی کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے اس کو ملی ہوئی ہیں، صحت کی نعمت، دولت کی نعمت، پھر بھی انسان کیا ہے؟ شکوے پر شکوے کرتا ہے، شکایتوں پر شکایتیں کرتا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر شکر کے تعلق سے کہا نا کہ کوئی کسی کے اوپر بھلائی کرتا ہے اور وہ بھلائی اس کے اوپر کیے جانے پر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اسی کا نام شکر ہے۔ اور ایک انسان اگر کسی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں گے، سامنے والے کا احسان مان کر اس کے مشکور رہیں گے تو تعلقات تو اچھے استوار ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر احسان کرنے کے بعد شکر کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کس کا شکر ادا نہیں کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہیں کرتا۔ مطلب لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنے پر سامنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا مشکور بنا رہے۔ اور شکر کی قسمیں ہیں دوستو، شکر کی قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے شکر بالقلب ہوتا ہے۔ شکر کس سے کرنا ہے؟ دل سے کرنا ہے، اور یہ حقیقی شکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں کہ ہماری زبان کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی کیا ہونا چاہیے؟ شاکر ہونا چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی نا، اللہم انی اسألک قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل مانگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب پڑھیے، مطالعہ کیجیے، معلوم ہو جائے گا۔ تو سب سے شکر کی قسموں میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ دل سے شکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا حضرت لقمان کے تعلق سے؟ حضرت لقمان یہ بڑے ہی حکیم اور دانا گزرے ہیں۔ دیکھیے ان کے نبی ہونے کے اندر اختلافات ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے۔ ایک آدھ جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ ضعیف ہیں، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، کیونکہ یہاں پر آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو کیا کیا؟ حکمت عطا کی۔ انشکر للہ، تم کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے کیا کہا؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، ایک انسان اگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ کسی پر احسان نہیں کرتا بلکہ اپنے اوپر ہی احسان کرتا ہے۔ تو جو حضرت لقمان ہیں بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، سیاہ فام غلام تھے، بڑے دانا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی بصیرت کے اندر بڑا مقام ان کو عطا کیا تھا، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ تو ان کی حکمت کے تعلق سے لوگوں نے ان سے پوچھا، دیکھیے نبی تھے یا نہیں اللہ عالم، لیکن بہت سارے اقوال یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی تھے نہیں، لیکن اللہ کے نیک صالح بندے تھے اور ولی اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو مقام آپ کو ملا ہے اللہ کی طرف سے یہ کیسے ملا؟ تو انہوں نے کہا راست بازی سے۔ کیا مطلب ہے؟ سچا انسان تھے ہو، نیک انسان تھے ہو، صالح انسان تھے ہو۔ کہا امانت داری سے، بے تکی باتوں سے اجتناب کرنے سے، اپنی زبان کو لگام دینے سے اللہ نے مجھ کو کیا کیا ہے؟ یہ مقام عطا کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت اگر ان کے نقش قدم پر چلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی کیا ہو سکتا ہے؟ ولی اور دوست ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان امانت دار ہوگا، اگر کوئی انسان سچا ہوگا، نیک ہوگا، صالح ہوگا، بے تکی باتوں سے، بے فائدہ باتوں سے اجتناب کرے گا اور اپنی زبان پر لگام قابو رکھے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات حاصل کر لی۔ تو یہ چیزیں اپنانے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ کیسے حکیم تھے؟ ایک واقعہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا یہ جو میں نے مقام تم کو دیا ہے اس لیے ہمیشہ تم کو کیا کرنا ہے؟ زبان ہو، دل ہو، اعضا ہو، ہر طرح سے تم کو اللہ کا شکر گزار بن کر، فرمانبردار بن کر رہنا ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، یہ تو سیاہ فام غلام تھے، کسی کے پاس کام کرتے تھے، بکریاں چرانے کا کام۔ تو ان کے مالک نے ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ اور ایک بکری ذبح کرو اور بکری کے اندر سب سے بہترین جو 2 ٹکڑے ہیں وہ لے کے آؤ۔ ساری بکری ذبح کر کے 2 ٹکڑے اس کے اندر کے، 2 چیزیں اس کے اعضاء میں سے، اس کے جسم کے حصوں میں سے 2 سب سے جو بہترین ہیں وہ میرے پاس لے کے آؤ۔ کیونکہ بادشاہ جانتا تھا یہ بڑے حکیم ہیں، دانا ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو یہ کام کی چیز ہی لے کے آئیں گے جو بکری کے اندر کی ہے۔ کیا کیا پتہ ہے؟ زبان اور دل، یہ 2 چیزیں اپنے مالک کی خدمت میں پیش کی، کہا سب سے بہترین ہے یہ۔ ایک عرصہ گزر گیا، پھر کہا کہ جاؤ ایک اور بکری ذبح کرو اور اس بکری کے اندر سب سے بدترین جو حصے ہیں اس کے اعضاء کے وہ لے کے آؤ، 2 حصے۔ اب کی مرتبہ بھی زبان اور کیا لے کے گئے؟ دل لے کے گئے۔ عجیب بات ہے نا، اچھا تو بھی زبان اور دل، اور برا تو بھی زبان اور دل۔ ظاہر سی بات ہے بادشاہ اس حکیم سے پوچھیں گے ہی کیا وجہ ہے کہ اس وقت بھی زبان دل اور اس وقت بھی زبان دل۔ کہا جب تک یہ صحیح ہے، کیا زبان اور دل، سارا انسان صحیح ہے، اور جب یہ بگڑ جاتا ہے تو سارا انسان
بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے جسم کے اندر سب سے بہترین چیز بھی زبان اور دل ہے، کہ جب تک زبان پر قابو ہے اور اس زبان کے ذریعے سے اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، یہ بہتر ہے۔ دل ہمیشہ اللہ کی حمد میں لگا رہتا ہے تو سمجھو بہتر ہے۔ شکوہ شکایت پر آ جاتا ہے، زبان سے شکوہ شکایت کے کلمہ تو سب سے کیا ہو گیا؟ بدترین ٹکڑا ہو گیا۔ تو زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، دوسرے دل سے، دوسرے زبان سے بھی کرنا چاہیے۔ زبان بھی یہ حرکت میں آنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے سارے احسانات ہیں مجھ پر اور آپ پر، اسی لیے ہر حال میں نے کہا نا، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، برس رہی ہے اس پر الحمدللہ۔ اور ساری نعمتیں ایک طرف، اور سب سے بڑی نعمت جو مجھ کو اور آپ کو ملی وہ کون سی ہے؟ کون سی ہے پتہ ہے؟ نعمت اسلام ہے۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اس پر ہمیشہ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی بزرگی بیان کرنی چاہیے۔ یہی ہے نعمت اسلام جو آخرت کے اندر اللہ کی پکڑ سے نجات دلا سکتی ہے۔ لیکن حقیقی مسلمان بن کر جانا ہے دوست۔ آدھار کارڈ میں، راشن کارڈ میں، پین کارڈ میں مسلمانوں کے نام ہیں، مسلمان مسلمان مسلمان۔ اصل یہ جو نام اللہ کی کارڈ کے اندر، اللہ کی لسٹ کے اندر، اللہ کی فہرست کے اندر لکھا ہونا چاہیے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان سے سامنے والا منسلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے سامنے والا محفوظ رہے۔ اور دراصل حقیقت میں مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل حوالے کر دیتا ہے۔ اسلام کے معنی ہی سرنڈر کرنے کے، فرمانبردار کے ہیں، مطیع کے ہیں، اللہ کی بات ماننے والے کے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ کے حکموں پر چلے گا نہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو زبان سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر، اللہ کی حمد۔ اور تیسری بات اعضاء اور جوارح سے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین جو اعمال مجھ کو اور آپ کو جسم کے ذریعے سے ادا کرنے کے دیے، اس میں سے ایک نماز ہے۔ کچھ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میرے اور آپ کے اعضاء کا استعمال ہونا ضروری ہے۔ جب تک اعضاء کا استعمال نہیں ہوگا اللہ کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے دن کی شروعات، دن کا آغاز، دن کی ابتدا ہونے کے لیے نیند سے بیدار ہوتے ہی مجھ کو اور آپ کو اگر کوئی فریضہ ادا کرنے کے لیے کہا ہے تو وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز فجر کب ادا کرنی ہے؟ جب صبح صادق ہو، یعنی طلوع فجر ہوتے ہی اللہ کے حکم کو ادا کرنا ہے، تاکہ سارا جو دن میرا اور آپ کا ہے اللہ کی طرف سے ملنے والا ایک نیا دن ہے، نئے دن کی ہم نے ابتدا کی ہے، شروعات کی ہے۔ تو کیسے کریں؟ اللہ کی شکر کے ساتھ، اللہ کی حمد کے ساتھ۔ اور اس کا طریقہ کار کس سے؟ فجر کی نماز ادا کر کے۔ اگر کوئی بندہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، سستی سے، کاہلی سے کام لے رہا ہے، سمجھو اس کا دن، اس کے دن کا آغاز بہتر طریقے سے نہیں ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے۔ کیونکہ تیسری قسم اعضاء کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو مکمل انسان بھی نہیں ہے۔ ایک انسان کو مکمل ہونے کے لیے ہر حال میں، ہر حالت میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر وہ نامکمل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ایک جگہ کیا فرماتا ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ لہم قلوب، ان کے پاس دل ہے، لا یفقہون بہا، اس دل سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں ان کے پاس دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذان، کان ہیں، لا يسمعون بها۔ عجیب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اولئک کالانعام،
ان کو جانوروں سے تشبیہ دیا ہے، بلکہ بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اگر ہم فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں، اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ الگ بات ہے، کبھی کبھی انسان کے اندر اس طرح کی کوتاہی ہو جاتی ہے، نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، لیکن عادت نہ بنائیں کہ ہمیشہ چھوڑتے رہیں، سستی سے کاہلی سے کام لیتے رہیں، بہت خطرناک بات ہے۔ کیوں؟ میرا اور آپ کا پھر شاکرین کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ دیکھیے، عظیم اخلاق کے اندر اور عمدہ عبادات میں سے ایک عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ عظیم عبادات میں سے ایک عبادت کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور مخالفت اور ناشکری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اور شکر کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے، شکر کرنے والوں سے راضی بھی ہوتا ہے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اپنے خاص بندوں کے اندر شمار کر کے نعمت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اضافہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام آپ لوگوں کو معلوم ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدیث کے ذریعے سے کتنے نام؟ کتنے ہیں؟ 999 نام ہیں۔ ان للہ 99 اسما، ہے کہ نہیں؟ 100 میں ایک کم۔ ان ناموں کے اندر ایک نام کون سا ہے؟ الشکور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ شکر کرنے والا مبالغے کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اور جو آیت میں نے شروع میں پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شکر کرنے والوں کی تعداد کم ہی رہے گی۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہا میرے بندوں میں شکر کرنے والے کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے۔ تو لہٰذا کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اعضاء و جوارح سے اللہ کے حکموں پر مجھ کو اور آپ کو چلانا پڑے گا، اور چلنا پڑے گا۔ ذرا حدیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا معمول کیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے کیا کرتے تھے وہ؟ اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، اللہ کی حمد بیان کرتے تھے۔ ذرا حدیث سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ ان اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا یرضى عن العبد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ کس بندے سے؟ ان یاکل الاکلۃ، کھانا کھاتا ہے، فیحمدہ علیہا، کھانا کھا کر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، حمد بیان کرتا ہے۔ ویشرب الشرب، پانی پیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ فیحمدہ علیہا، اس پر بھی اللہ کی کیا کرتا ہے؟ تعریف بیان کرتا ہے۔ کھانے پینے پر اللہ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے کیا کرتے ہیں؟ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، رضا کا پروانہ ملتا ہے۔ اسی لیے شروع میں کیا کہا؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یہ شکر کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، اپنی ذات کے اوپر احسان ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور یاد رکھیے کہ جتنی اللہ کی حمد بیان کریں گے، جتنی اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اتنا ہی میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلے ذرا سنیے، شکر خوشیوں کے ذائقے کو بڑھاتا ہے۔ جو شکر گزار ہوتا ہے نا، ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خوش ہی رہتا ہے، کبھی ناخوش نہیں رہ سکتا۔ خوشیوں کے ذائقے کو بڑھاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ خوشیاں بڑھنا الگ ہے، خوشی کا جو ذائقہ ہوتا ہے نا، ٹیسٹ، مزہ، اس کو حاصل ہوتا ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ کس کے اندر؟ جو انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ دوسری چیز، پرسکون نیند کی وجہ، جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں ان کو کسی دوا کی، کسی گولی کی ضرورت نہیں ہے۔ شاکر بندے اطمینان سے سوتے رہتے ہیں، جب بھی بستر پہ جائیں گے اطمینان کی نیند آئے گی۔
اور جسم کو توانائی اور اعتماد فراہم کرتا ہے. بھروسہ بھی. شکر گزار بندے ہمیشہ اللہ کی ذات پر کیا ہوتے ہیں؟ متوکل علی اللہ ہوتے ہیں. وہ بے چینی دور کرتا ہے. بڑی پیاری بات لکھی ہے. اوپر تو سکون کی نیند، یہاں کیا کہا؟ کبھی بے چینی نہیں ہوگی، چین کے ساتھ ہی رہے گا. وہ چاہے سونے میں ہو، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں. اور پانچویں بات کیا کہا؟ لوگوں کا شکر ادا کرنے سے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں. اور نعمتوں پر شکر، یاد رکھ لیجیے، یہ تو میں نے ابھی فائدے گنائے ہیں، لیکن نعمتوں پر شکر مومن کا طریقہ ہے. اور ناشکری کفار اور منافقین کی علامت ہے. شکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے گا، ناشکری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے گا. ہم دیکھتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بہت سارے انعامات کیے، بہت سارے انعامات کیے. وجہ کیا ہے؟ سارے کے سارے جتنے بھی یہ انبیاء تھے نا، یہ شاکر تھے، شکر گزار بندوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. آپ نبیوں کی سیرت پڑھو گے نا، سارے انبیاء کی اتنی پریشانیاں، اتنی تکالیف، اتنی مصیبتیں، ایسے ایسے حالات میں ان کو گھیرا کہ میں اب تصور نہیں کر سکتے. بعض ایسے بھی انبیاء آئے بیچ سے ان کو کاٹا گیا، مارا گیا، چیرا گیا، ہے نہیں، بہت تکلیف دی گئی. لیکن جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، وہ مصیبتوں کے اندر گرفتار رہتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر اور اللہ کی حمد ہی بیان کرتے ہیں. انہی میں سے انبیاء کرام کا شمار ہے. اس لیے اللہ نے ان کے اوپر انعامات کیا ہے. اور ناشکروں کا معاملہ ایسا ہے کہ ڈھیر ساری اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر اعتبار سے ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، ہر طرح سے سکون میسر ہے. لیکن سب کچھ ملنے پر بھی وہ کیا ہیں؟ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ناشکرے ہوتے ہیں. تو میں کیا کہنے جا رہا تھا؟ انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کی، اس میں سے سب سے بڑی وجہ وہ کیا تھے؟ شکر گزار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات بیان کی. کیا کہا؟ انہ کان عبدا شکورا. 950 سال تبلیغ کرتے ہوئے جن حالات کا انہوں نے سامنا کیا ہے، وہاں پر زبان پر کیا آنا چاہیے؟ شکوہ کی کلمات آنی چاہیے تھے نا. ہر طرح سے پریشانیاں ہی دیکھ رہے تھے، جھیل رہے تھے، کڑوی کسیلی سن رہے تھے، ساری بستی والے انہی کے پیچھے پڑے تھے. پھر بھی اللہ نے کیا کہا ان کی صفات بیان کرتے ہوئے؟ انہ کان عبدا شکورا. کیسے بندے تھے؟ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے. تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ کی جو نعمتیں ان کو ملی تھی اس پر وہ کیا کرنے والے تھے؟ شکر ادا کرنے والے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا، نبی بنا دیا. ہاں، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی بندے کو عذاب دے کر اس کو کیا ملنے والا ہے؟ کچھ مل سکتا ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے جن پر میں نے انعام کیا ہے وہ میرے حکموں پر چل کر میری شکر کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزار کے میں نے جو جنت ان کے لیے تیار کی ہے اس کے اندر وہ داخل ہو جائے. اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ملے گا اگر تم ایمان لائے اور تم اس کے مشکور بن کر زندگی گزارتے رہے. وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عافیت کے ساتھ شکر ایسی خیر ہے کہ جس میں کوئی شر نہیں ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کرتے ہیں ہمیشہ کس بات کے ہم متمنی ہونے چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس؟ کہ اللہ عافیت سے نواز. یہ آخری بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو نصیحت کرتے ہوئے جب انہوں نے ان سے طلب کی تھی
کہ مجھے کچھ سمجھاؤ بتاؤ، تو کیا کہا تھا اللہ کے سامنے؟ صلی اللہ العافیہ، اے میرے چچا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت کس بات کا سوال کرو، کس چیز کی طلب کرو؟ عافیہ۔ یہ عافیت ایسی ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں اس کو ٹال کر کے سکون والی زندگی اور چین والی زندگی عطا کرے گا۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شاکرین بندوں میں سے میرا اور آپ کا شمار کرے۔ ناشکری کرنے سے، شکوہ کے کلمات زبان پر لانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، ایمان کے اندر تقویت عطا کرے۔ عبادت کے تئیں اگر میرے اور آپ کے اندر کچھ سستی اور کاہلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے حالت ایمان پر رکھے، جب میرے اور آپ کی موت آئے حالت ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔